محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ گفتگو اور خطابت میں شیرینی اور حلاوت کافی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ حلاوت نہ اپنا سکیں یا کوئی موقع ایسا ہو جہاں پہ حلاوت زیبا نہ دیتی ہو، جیسے موضوع فکر آخرت ہو یا کوئی تعزیتی پروگرام ہو، تو اس میں آپ کو حلاوت کی نہیں، درد کی ضرورت ہے، تڑپ کی ضرورت ہے، کڑھن کی ضرورت ہے، اضطرابی کیفیت کی ضرورت ہے۔ یہ خطابت کے نشیب و فراز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے فتوے کا انداز، ایک ہوتا ہے درس کا انداز، اور ایک ہوتا ہے خطابت کا انداز۔ فتوے میں حکم غالب ہوتا ہے، جیسے سپریم کورٹ کا جج فیصلہ سناتے وقت حاکمانہ انداز اور رویہ اپناتا ہے، ایسے ہی اسلام کا مفتی اسلام کا حکم سناتے وقت وہی انداز اپناتا ہے۔ لیکن درس کا ایک الگ انداز ہے، اس میں کئی ترکیبیں اور کئی تعدیلیں، کہیں شرح تو کہیں جرح، کئی بہت ساری علمی واشگافیاں ہیں، لیکن تقریباً انداز ایک ساتھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن خطابت میں ہر لفظ کے پیچھے انداز بدل جاتا ہے، ہر موضوع کے پیچھے انداز بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں خطابت کبھی پکار ہے، کبھی للکار ہے، کبھی دھار ہے، کبھی تلوار ہے، کبھی آبشار ہے، کبھی تبسم ہے، کبھی شبنم ہے، کبھی نسیم ہے، کبھی صبا ہے، کبھی سرسر ہے، کبھی خنجر ہے، کبھی عنبر ہے، کبھی دریا کی سی روانی ہے، کبھی موجوں کی سی طغیانی ہے، کبھی درفشانی ہے، کبھی گلفشانی ہے، کبھی ید بیضا بن جاتی ہے اور پتھر کو پانی کر دیتی ہے، کبھی دم عیسیٰ بن جاتی ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو آپ اپنے لہجے میں درد پیدا کیجیے، دل سے بولیے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ اقبال نے کہا تھا، اور میں کہتا ہوں درد سے جو بات نکلتی ہے وہ پتھر کو نہیں جگر کو چیر دیتی ہے۔ لیکن یہ درد آئے گا کہاں سے؟ ایک تو ہے کہ جس کی زندگی میں تکلیفیں، دکھ، درد آئے ہوں، ان کے لیے تو آسان ہے، ان کے اندر کے لہجے میں درد ہوتا ہے۔ اور یا پھر اللہ نے کسی کو امت کی ایسی فکر دی ہو کہ اس کا دل کڑتا ہو، تو اس کے لیے بھی آسان ہے۔ لیکن جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تب تک تصنع سے اپنے لہجے میں درد لائیے۔ صوفی صاحب کہیں گے کہ یہ ریاکاری ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام کہہ گیا کہ بندہ جب پہلے دن نماز پڑھنے آتا ہے تو پہلے دن سے ہی اس کو احسان کا درجہ نہیں مل جاتا، کئی دنوں تک وہ تصنع کے ساتھ چلتا ہے، پھر اس کی عادت بنتی ہے، اور پھر کئی دنوں کے بعد جا کے وہ عبادت بنتی ہے۔ آج ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، لیکن احسان کے درجے کی نمازیں کتنی بار نصیب ہوئی ہیں؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے بتا سکتا ہے۔ میں اپنا تو کہہ سکتا ہوں، میرے پاس 4 رکعت نہیں جو احسان کے درجے کی ہو، جس میں یہ خیال آیا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا 4 رکعتوں میں مسلسل یہ خیال رہا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دھیان لاتے ہیں پھر بھاگ جاتا ہے، پھر لاتے ہیں تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ شروعات میں اپنے لہجے میں تصنع کے ساتھ درد لائیے، زبردستی لائیے، پھر ایک دن یہ تصنع آپ کی عادت بن جائے گی، اور پھر اللہ نے جس دن اخلاص سے نوازا اس دن یہی تصنع عبادت بن جائے گی۔ تو درد کے ساتھ میں، اضطراب کے ساتھ میں، جیسے مولانا سجاد نعمانی کو دیکھا ہوگا، بات نارمل سی بھی ہوتی ہے نا، اس کو اس انداز سے، اس کڑھن سے پیش کرتے ہیں کہ سامعین کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔